صحافی دوستو، یہ ایک بریف اسٹیٹمنٹ ہے ہروں کے روحانی پیشوا پیر صاحب پگارا کی رہائش گاہ کنگری ہاؤس میں سندھ کے سیاسی جماعتوں اور معزز سیاسی شخصیات کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں الائنس بنانے کا فیصلہ ہوا اور اس الائنس کا سربراہ پیر صاحب پگارا کو متفقہ طور پر منتخب کیا گیا۔ اجلاس میں 16 رکنی کمیٹی بنائی گئی جو ٹرمز آف ریفرنس بنائے گی اور الائنس کا نام طے کرے گی۔ اجلاس میں قرارداد پاس کی گئی کہ تھر کے لوگ عموماً اور بچے خصوصاً قحط کی وجہ سے اموات کا شکار ہو رہے ہیں، اس پہ شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ سندھ میں گنے، چاولوں اور دیگر فصلوں کی کم قیمتوں پر حکومت سے مطالبہ کیا گیا، سندھ حکومت سے، کہ ہاریوں اور آبادگاروں کے مفاد میں قیمتیں بڑھائی جائیں۔ اجلاس میں جو کمیٹی تشکیل دی گئی اس میں سید غوث علی شاہ صاحب، پیر سید صدر الدین شاہ صاحب راشدی صاحب، غلام مرتضی خان جتوئی صاحب، ڈاکٹر ارباب غلام رحیم صاحب، سید ظفر علی شاہ صاحب، ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب، حسین عبداللہ ہارون صاحب، اسماعیل راہو صاحب، سید شاہ محمد شاہ صاحب، سردار ممتاز علی خان بھٹو صاحب، ایاز لطیف پلیجو صاحب، غوث بخش مہر صاحب، سید جلال محمود شاہ صاحب، خالد خان لنڈ صاحب، منصب خان جکھرانی صاحب، لیاقت علی خان جتوئی صاحب، نادر علی خان لغاری صاحب شامل ہیں۔ اجلاس میں مسلم لیگ نون کی جانب سے جو آج بات چیت، گفتگو اور فیصلے ہوئے اس کے متعلق قیادت کو آگاہ کیا جائے گا اور ان کے مشورے سے ٹرمز آف ریفرنس بنائے جائیں گے۔ اجلاس میں آج کے اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف مبصر کے طور پر شریک ہوئی اور آج کے اجلاس میں جو فیصلے کیے گئے اس کے متعلق پی ایم ایل این کی طرح پی ٹی آئی بھی مرکزی قیادت کو آگاہ کرے گی اور اعتماد میں لے گی۔ یہ فیصلے ہوئے ہیں۔ میں گزارش کروں گا ممتاز علی بھٹو صاحب کو، مرتضی خان جتوئی صاحب کو، ذوالفقار مرزا صاحب کو کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ارباب رحیم صاحب، لیاقت جتوئی صاحب، حسین ہارون صاحب۔ یہ جو اہم باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اس الائنس کی ضرورت اس لیے تھی کہ سندھ 8 سال سے لوٹا مارا جا رہا ہے۔ سندھ کے عوام بے یار مددگار تڑپتے ہوئے ان کو 8 سال ہو گئے۔ جو ہماری امیدیں وابستہ تھی گزشتہ الیکشن سے اور نئی حکمرانی سے، وہ خاک میں مل گئی۔ اس لیے اب ضرورت محسوس کی گئی سندھ میں کہ ایک الائنس بنے جس میں سب پارٹیاں، سب لیڈر موجود ہوں، اکٹھے ہوں اور وہ ایک حکمت عملی تیار کرے کہ سندھ کا بچاؤ ہو۔ اس الائنس کی ابتدا آج ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہم میدان میں نکلیں گے اور اس دھرتی کا تحفظ کریں گے۔ مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر صاحب پگاروں کے بیان سے جو مقصد ہے اس الائنس کا وہ آپ کے سامنے آ گیا۔ مزید ممتاز علی خان بھٹو صاحب نے آپ کو ان چیزوں کی طرف توجہ آپ کی دلائی کہ کیوں اس کی ضرورت ہوئی الائنس کی۔ الائنس کی ضرورت اس لیے ہوئی کہ یہ سب جتنے بھی اس میں شرفا آئے ہیں جو پارٹیز کو بھی واسطہ رکھتے ہیں، خود بھی حکومت کا حصہ رہے ہیں، حکومتیں انہوں نے چلائی ہیں، سب کو سندھ اس وقت تباہ نظر آ رہا ہے۔ تو اس تباہی سے سندھ کو نکالنے کے لیے سارے سندھ کے باشعور لوگ جو محبت کرتے ہیں اپنی دھرتی کے ساتھ وہ آئے ہیں، کیونکہ سندھ ہی دراصل ایک تقویت ہے پاکستان کی۔ یہ سندھ تھی جس نے فیصلہ کیا تھا کہ جو نیا ملک بن رہا ہے اس کے لیے پہلا ریزولوشن سندھ نے پاس کیا تھا
اور سندھ مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا. یہ ایک قدم ہے سندھ کو صاف ستھرا رکھنے کا، مضبوط کرنے کا، کہ اس کا ایفیکٹ، اس کا فائدہ پورے پاکستان کو ہو. تو انشاءاللہ میں لمبی تقریر نہیں کروں گا، صرف یہ کہوں گا کہ ہم سب نیک نیتی سے اس الائنس کو ہم نے آج تشکیل دیا ہے. یونانی مسلی الائنس کی تشکیل ہوئی ہے اور یونانی مسلی پیس آف پاگارو کو اس کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے. آگے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری مدد کرے گا کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلی میٹنگ میرے گھر میں جو ہوئی، وہاں پر ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 9 تاریخ کو میٹنگ ہوگی، کنگری ہاؤس میں ہوگی، اور آج وہ 9 تاریخ کی میٹنگ ہوئی. اور جن پارٹیز نے اس میں شرکت کی یا جن دوستوں نے انڈیویجول کیپیسٹی میں شرکت کی، سب کی یہ رائے تھی، ہماری پہلے سے رائے تھی کہ سندھ میں اس قسم کی صورتحال ہے کہ سندھ کے لوگوں کے لیے ہم سب کو متفق ہونا پڑے گا اور باہر نکلنا پڑے گا. یہ جو لوٹ گھسوٹ جاری ہے، یہ جو دھاندلی الیکشنوں میں 2013 سے ہو رہی ہے، اب اس کی وجہ سے ہم نے سب نے ضرورت محسوس کی کہ یہ الائنس بنے تاکہ جو سندھ کو 30 سال پیچھے دھکیلا گیا ہے اس کو روکا جائے. سندھ کی سلائڈ جو ہو رہی ہے اس کو روکا جائے. سندھ کی جو ہیلتھ تباہ کی گئی، سندھ کی جو ایجوکیشن تباہ کی گئی ہے، سندھ کی جو لوکل گورنمنٹ تباہ کی گئی ہے، یہ سارے جو محکمے تباہ کیے ہیں، اس کی سلائڈ بند ہو اور لوگوں کو جو تنگ کیا جا رہا ہے ان کو تحفظ فراہم کیا جائے. اور کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو تو انشاءاللہ یہ الائنس میدان میں ہوگا اور ہم وہاں جائیں گے. اور لوگوں کا یہ جو استحصال ہو رہا ہے، لوگوں کو جو جھوٹے کیسوں میں ملوث کیا جا رہا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ وہاں جائیں اور اس قسم کی جو لوٹ گھسوٹ اور یہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے وہ رکے. ورنہ پھر یہ الائنس جو ہے وہ بالکل سڑکوں پہ نکلے گا اور نہ ہم یہ لوٹ گھسوٹ چلنے دیں گے، نہ ہم انشاءاللہ انتقامی کارروائیاں جو ہو رہی ہے وہ چلنے دیں گے. TOR کے لیے جیسے پلیجو صاحب نے کہا کمیٹی بنی ہے. کنگری ہاؤس کراچی میں پیر پگارا کے زیر صدارت اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس ہوا، جس کے بعد گفتگو کی. آسانی سرکاری پاکستان سب کا ہو رہا ہے. ان لوگوں کے ڈاکٹر باب غلام رحیم، غوث علی شاہ، غلام مرتضی جتوئی، لیاقت جتوئی، ممتاز علی بھٹو، عیال علی پلیجو ऐं ॿिनि ॻाल्हाइण जो चयो सिंध में फर्द के ख़िलाफ़ सभिनी खे ॿाहिरि निकिरणो पवंदो. हाणे इंतकामी कार्रवाई थियण न ॾिनी वेंदी कि यहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है. मरकजी हुकूमत भी कान बंद करके, आंखें बंद करके बैठी हुई है. और लोगों में ये एतमाद था कि एपेक्स कमेटी इसमें उन लोगों को पकड़ा जाएगा जो करप्शन में मुलविस है. और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अनकरीब इल्जाम तहरीक इंसाफ जे मुबसर तौर शिरकत ऐं हुकूमत मुखालिफ जमायत MKM जे हिस्सेदार न हुजण बाबति बि माण्हुनि लाइ सवालिया हाल रहियल आहे. कैमरामैन अली रज़ा सां गॾु फयाज़ कुरैशी, सिंध TV न्यूज़, कराची.